خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے. میرے خیال ہے اگر کہیں دی نیت صحیح ہوئے تو تھیا بالکل نہیں کھڑے. سچے چلایا چھکیا لایا ہو سکتے میرے وجن تو بات تک پہ آگے پتہ خلیفے کون ہو سکتے تک کوئی بندہ آکھے شدہ آکھی کنے بھی اندھا ہوئے تھے عقل دائی اندھا ہوئے وہ کو پتہ نہ لگے جو نبی دے خلفاء کونن ود رحمت والے نبی نے نا کھل کے ارشاد فرما. سبحان اللہ. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. حضرت نبی نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، میں کو نہیں پتا میں کتنا عرصہ دنیا کے اندر رہنا، آخر میں بھی دنیا چھوڑ کے چلا ویسا. فقدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، لوگوں میرے بعد ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے، ابو بکر عمر دی اقتداء کرا ہے، ابو بکر عمر دے نقش قدم تے چلا ہے. انہیں دا طریقہ میں محمد دا طریقہ ہے. عورت جو مسئلہ پوچھنا آئیے نبی علیہ السلام دی خدمت صحیح فرمائے کل آمی. کیا فرمائے؟ بول یار علیہ نبی میں کچھ چس نہیں آنی محمود کوٹا لے. آپ نے کیا فرمائے کیا کریں؟ دونہ لڑاؤ پچھلے بندے الاؤ. وہ کہ یا رسول اللہ میں جو کل آما تے تو سا نہ ہو. مقصد ہونا ہے ہاں جو تو سا دنیا تو لگے بنو. میرا مسئلہ تو رہوے سی، میری رہنمائی کون کرے سی، میرے سوال دا جواب کون دے سی. میں مہربانی کرو میری رہنمائی پوری فرما چھوڑو. صحیح بخاری دے اندر آیا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِنِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر تم آنے تے میں نہ ہوا، میری جگہ تے ابو بکر صدیق ہو سی، میرے مسلح تے ابو بکر صدیق ہو سی، میرے ممبر تے ابو بکر صدیق ہو سی. ابو بکر صدیق تے کولو آمی ایک نے مسئلہ دریافت کرنی، ابو بکر جری گل کر رہے اعتماد کرنی. ابو بکر دا فیصلہ میں محمد دا فیصلہ ہے. ایمان اللہ سے اگر بندے دا ایمان پورا نہ ہوئے ہاں یا این دا عمل صحیح نہ ہوئے ہاں یا نعوذ باللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فیصلے چنگے نہ کرے ہاں یا این کنے غلطی تھی مرد امکان ہوئے ہاں. ایمان اللہ پیغمبر امت کو ابو بکر دے دھر تے کھڑا کرے ہاں. بول یار اتوات سارے علماء فرمیدن نبی معصوم ہوندن، صحابہ محفوظ ہوندن. کیا ہوندن؟ بولو یار صحابہ کیا ہوندن؟ بدکری مل سوڑا سے سا محفوظ کیا ہوندن. یہ بہت بڑا عنوان ہے اور بڑے عرصے تک میرے قلب و جگر دے اندر یہ شوق انگڑیاں لیندہ رہ گئے کہ یار یہ محفوظیت کم ہونا چاہیے ہے. محفوظ دا معنی کیا ہے؟ محفوظ دا مطلب کیا ہے؟ صحابہ دی خاص وصف کیا ہے؟ صحابہ دا خاص مرتبہ کیا ہے؟ اللہ پاک دی توفیق نال میں کچھ محنت کر کے میں یہ موضوع تے کم کی دے. کتاب میری آئیے تو آنے واسطے میں تحفہ لائی بتاؤں. علماء تے تفرد جو کو پڑھیں صحابہ کرام کی شان محفوظیت میں چند دانے چاہیے ودا زیادہ کہیں نہیں مطا کو کوئی دکان کھولی پائے. چند دانے چاہیے ودا تے وہ گھنوے سو پڑھسو تے کو پتہ لگ سی جو صحابہ دا مقام کیا ہے، صحابہ دی محفوظیت دا معنی کیا ہے، معصومیت محفوظیت فرق کیا ہے. کنہیں لوگوں کو فرق سمجھ نہیں آیا، وہ غلط فہمی مبتلا تھی گئے. انہیں کہ محفوظ تا معصوم ہکا شے ہے، لہذا اس صحابہ کو محفوظ نہیں سے منیں دے. اے انہیں دی کوتا فہمی ہے یا کم علمی ہے یا انہیں اپنے اکابر کو نہیں پڑھا یا انہیں کو اہل سنت دے نظریات دا پتہ کہیں نہیں. میرا پیارا معصوم بھی چیزیں محفوظ بھی چیزیں پہلی ہے اور نبوت دا منصب ہے، دوجی شاید نبی دے صحابہ دی شان ہے. کچھ سمجھا نہیں پئیے؟ اللہ کرے تک بات سمجھ آ بنجے. تو صدیق اکبر دی اے محفوظیت دی دلیل ہے کہ پیغمبر امت کو صدیق دے دروازے تے کھڑا پہ فرمیندن، ابو بکر دی اقتداء دا حکم پہ دیندن. اور حضرت نبی علیہ السلام اپنی موجودگی دے اندر ابو بکر دے بارے فرما دیتے ابو بکر کو آنکھوں میرے مسلح تے آوے. علامہ ابن اسیر جزری اپنی کتاب میں لکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمے دے جلے پیغمبر نے صدیق اکبر کو امامت دا حکم نے دیتا، میں غیر حاضر نہ ہمی، میں بیماری کوئی نہ ہمی، میں حضرت نبی دے قریب موجود ہوں، میری موجودگی کے اندر سنے نبی صحیح فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آکھو میرے مسلح تے آوے تے لوگوں کو نماز پڑھاوے. میں علی سمجھ گیا حضرت نبی دے بعد اگر نبی دا کوئی جانشین ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. کچھ سمجھ آئیے؟
اور دوسری بات آپ نے فرمائے انہیں دا طریقہ ایویں صحیح ہے جی میں میرا طریقہ صحیح ہے، انہیں دا عمل ایویں سنت ہے جی میں محمد دا عمل سنت ہے. سچے بولو یار. اتنے لوگوں کو آج کچھ غلط فہمی تھی ہے، انہیں کسی جلے نبی علی سنت ہے پئی اور صحابہ دی سنت دی کیا ضرورت ہے. اللہ دا بندہ یا کئی وجوہات حضرت نبی علیہ السلام سنت بیان فرما گئے، عمل کر کے دسا گئے، لیکن کئی چیزاں اجمالی شکل دے اندر ہن انہیں دی تشریح دی ضرورت ہے، انہیں دی توضیح دی ضرورت ہے، انہیں دی تنقیح دی ضرورت ہے، امت دی راہبری دی ضرورت ہے. حضرت نبی سے فرمائے اگر میرے بعد راہبری دی ضرورت ہوئے بس میرے صحابہ کو راہبر بنائے. میں انہیں کو ہر سے پڑھائی سکھائی وینا یہ تھوڑی راہبری کرے. ایمان اللہ سو اگر صحابہ دا عمل حجت نہیں وہ قرآن مجید کو کی میں منے سو تو ایک قرآن مجید ابو بکر صدیق جمع نہیں کیتا بولے نہیں بے شہید زمانے تک کتاب دی شکل قرآن کا ہے نا. اگر عمر دا طریقہ سنت نہیں معاذ اللہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک میں اہتمام کرایا بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قرآن دے جمع دا مشورہ نے منا لی عمر نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی تراوی دا جرا اہتمام فرمائے. اچھا یہ حوالے نال بھی بہت بڑی غلط فہمی پیدا تھئی کھڑی ہے. کئی لوگ بندے آدن ہنی جی تراوی ہے نا یہ عمر دی سنت ہے اس واسطے اصل سے منے دے کنائے بن جائے کہ وی تراوی عمر دی سنت ہے یہ بدعت اصل سے منے دے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انہیں بیچارے کو گل سمجھ نہیں آئی تو سا لفظ پکا ونجنے تراوی عمر دی سنت نہیں وی تراوی وی عمر دی سنت نہیں. تراوی سنے پاک نبی دی سنت ہے وی تراوی وی نبی دی سنت ہے. سن دے بیٹھے ہو تراوی دی نماز نبی سے خود پڑھائیے، تراوی دی جماعت پیغمبر خود کروائیے، تراوی دا اہتمام سنے خود فرمائے اور اتنی دیر تئی پڑھائیے جو صحابہ آدن ہکری وہار شاکو خطرہ تھے جو اج سہور دا ٹائم ختم تھی ویسی. حضرت ابن عباس دی روایت تھی حضرت جابر بن عبداللہ دی روایت تھی صحیح جیری تراوی پڑھائی ہائی اور 20 رکعت ہائی. کتنی ہائی بولو یار کتنی ہائی 20 رکعت. حضرت عمر کیا کیتے وہ ذرا سمجھن دی گل ہے میرے دوست بزرگوں. نبی علیہ السلام صرف 3 راتاں تراویاں پڑھایا ہن ان دے بعد آپ نے تراویح دی جماعت نہیں کرائی. صحابہ دریافت کیتے یا رسول اللہ اسا انتظار کرے دے رہے ہیں تو سا تشریف نہیں ویکھنا ہے. آپ نے فرمایا یہ نماز رب کو بہت پسند آ گئی ہے میں اس وقت نہیں آیا مطلب میری امت تے فرض تھی ونجے فرض نہ پڑھن تے زیادہ گناہ تھی سی میری امت تے بوجھ زیادہ پائے ویسی. میں اس واسطے امت نال ہمدردی کی تھی میرے صحابہ میری انتظار نہ کیتی کرو تو سا تراویح پڑھ دے رہے کرو واہ آندی پہ یہ مطلب فرض تھی سمجھ آئیے. شہید زمانہ ہی میں گزر گیا ان دے بعد صدیق اکبر دا زمانہ آیا بڑے بڑے فتنے کھڑے تھی گئے مسلمہ کذاب دا فتنہ مرتدین دا فتنہ منکرین زکات دا فتنہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہیں دی سرگوبی دے اندر مشغول رہ گئے. حضرت دی سبا 2 سال دی مختصر خلافت دی مدت انہیں گزر گئی ہے. دور آئے میرے پیر فاروق اعظم دا حضرت عمر جلے خلافت دے آئے نا ڈٹھے نے کوئی بندہ تراویح اتھا کھڑا پڑھ دے کوئی اتھا کھڑا پڑھ دے کوئی کلہ کھڑا پڑھ دے کوئی 2 بندے ایک امام دے پیچھے کھڑے پڑھ دیں انہیں متفرق جماعت ہیں یا کلے کھڑے پڑھ دے ہن. حضرت عمر فرمائے میاں اے کیا پہ کرے لے ہو انہیں کسی صدی میں سمجھے شاید اتنی ضروری کہیں نہیں بس کلے پڑھو تو جی میں چا پڑھو اسد انہیں اپنے انداز دار پڑھ دے کھڑے ہیں. میرے پیر حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ دے بندے تو گل پیغمبر دی سمجھ نہیں آئی. تراویح غیر ضروری نماز نہیں تراویح غیر سنت نماز نہیں اے ضروری نماز ہے. رمضان شریف دے اندر تراویح تھی سی پورا مہینہ تراویح تھی سی ایک امام دے پیچھے تھی سی با جماعت تھی سی مسجد نبی دے اندر تھی سی تراویح 20 رکعت تھی سی. حضرت نے ایک امام تے انہیں کو جمع کی دے وہ جنہی سستی تھی دی پہی آئی اس سستی کو ختم فرمائے. ابی ابن کعب کو فرمائے نے نبی سہیتائے کرے قرآن چھوڑ دے ہن آج نبی دے مسلح تے لوگ کو 20 رکعت نماز تراویح تو پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھا اگر حضرت عمر دا فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہا تو حضرت علی فرمامن نہ ہا کہ عمر یہ غلط فیصلہ ہے اصفی اترا ویلی سے پڑھ دے. آنکھیں نہ کہنا بول یار آنکھیں نہ کہنا حضرت عثمان آنکھیں نا حضرت علی آنکھیں باقی صحابہ آنکھیں کوئی صحابی بولے بولو صحابہ تا اجماع تھی کہ جو تراویح 20 رکعت
گل سمجھ آتی پئی ہے؟ اور بعض لوگوں کو غلط فہمی تھی ہے. حضرت عائشہ روایت فرمائیے نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان دے اندر وہ 11 رکعتاں پڑھتے ہیں، 3 رکعتاں وتر ہیں، 8 رکعتاں تراویح ہیں. انہیں کو حدیث سمجھ نہیں آئی، غلط فہمی مبتلا تھی گئے. وہ 8 رکعتاں تراویح نہ ہیں، 8 رکعتاں تہجد آئی. کیا ہے؟ بولو تو ساکسو دلیل. میں ہوں لمبی چوڑی بحث نہیں میندا، میں سادی سوکھی گل کرے نا. میں آپ دین دا طالب علم جی میں کو سمجھ آوے میں وہ تھوڑے سامنے پیش کرے نا. جرے ویلے نبی سائیں دے مصلے تے حضرت عمر فرمائے 20 تراویح پڑھاؤ تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 20 پڑھاون لگ گئے. اما عائشہ دا حجرہ اتھے نال نا متصل حجرہ ہے. دیکھ کوئی نہیں بھائی اکثر حاجی تھی نہیں ہے. حجرہ مبارک اتھائی نال متصل ہے، کھڑکی بھی لگی کھڑی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اتھائی بقید حیاتن سیدہ اتھائی تشریف فرما ہے. سامنے نبی دا مسلط ممبر ہے. اتھا ابی بن کعب 20 رکعت تراویح کھڑا پڑھے. حضرت عائشہ فرماوے نہا ابی بن کعب عمر بن خطاب میں 20 رکعت نہیں پڑھاون دے دی، تساں کیا بدعت پہ کریں دے ہو؟ میں تو روایت کیتی ہے نبی سے 8 پڑھ دے ہن لہذا 8 پڑھاؤ. فرماوے ہاں کہ نا. لیکن اما عائشہ صدیقہ نہیں بلے دی. اما عائشہ صدیقہ انہی نکیر نہیں کریں دی. اما عائشہ صدیقہ انہی تردید نہیں کریں دی. اور محمود کوٹ والا گل بڑی سمجھن دے قابل ہے. اگر توجہ کرے تو میں جگر کر کے پیش پیا کرے گا. حضرت امیر عمر دی خلافت دا زمانہ 9 سال تراویح 20 رکعت تھی دی رہی ہے. حضرت عائشہ دے دی بھی رہی ہے تے سن دی بھی رہی ہے. ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیتا. حضرت عثمان دی خلافت دا زمانہ 12 سال تراویح 20 رکعت تھی دی رہی ہے. حضرت عائشہ سن دی بھی رہی ہے تے دے دی بھی رہی ہے مگر انکار نہیں کیتا. حضرت علی دی خلافت دا زمانہ تراویح 20 رکعت تھی دی رہی ہے. حضرت عائشہ سن دی بھی رہی ہے تے دے دی بھی رہی ہے مگر ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیتا. حضرت حسن دا زمانہ تراویح 20 رکعت تھی دی رہی ہے. اما عائشہ دے دی بھی رہی ہے تے سن دی بھی رہی ہے مگر انکار نہیں کیتا. حضرت امیر معاویہ دی خلافت دا زمانہ 19.5 سال تراویح 20 رکعت تھی دی رہی ہے. اما عائشہ دے دی بھی رہی ہے تے سن دی بھی رہی ہے مگر ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیتا. حضرت عائشہ دی وفات سن 58 ہجری دے اندر ہے. تقریباً 42 سال تک اما عائشہ دے سامنے تراویح 20 رکعت تھی دی رہی ہے. حضرت عائشہ دے دی بھی رہی ہے تے سن دی بھی رہی ہے مگر بی بی نے انکار نہیں کیتا. اے اس بات دی کھلی دلیل ہے تراویح 8 رکعت نہیں تراویح 20 رکعت ہے. کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ اللہ کرے تو گل سمجھ آونگے. صحابہ دے حوالے نہ لوگ غلط فہمی وچ مبتلا ہے. اصل گل ہے لوگوں کو صحابہ دا مقام سمجھ نہیں آیا، صحابہ دی شان سمجھ نہیں آئی. عمر تے اعتراض کرنے نا انہیں کو عمر دا مقام سمجھ نہیں آیا. اللہ دا بندہ ہے صحابہ جو منفرد شان دا بندہ ہی بھی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا مقام بڑا نرالا تے انوکھا تے وکرا ہی بھی. ساری دنیا نبی دے در تے آپ پہ آئیے. ابو بکر نبی دے در تے آپ پہ آیا، عثمان نبی دے در تے آپ پہ آیا، علی نبی دے در تے آپ پہ آیا، حسن حسین نبی دے در تے آپ پہ آئے، امیر معاویہ نبی دے در تے آپ پہ آیا، ابو ہریرہ نبی دے در تے آپ پہ آیا، ابن زبیر نبی دے در تے آپ پہ آیا، ابن مسعود نبی دے در تے آپ پہ آیا، ابن عمر نبی دے در تے آپ پہ آیا. 1,24,000 صحابہ ساری دنیا نبی دے در تے آپ پہ آئیے. اللہ دی قسم ہے مسلمانوں عمر آپ پہ نہیں آیا. نبی منگے اللہ پاک نے تحفہ عطا کیتے اور نبی سے اسلام دے غلبے واسطے منگیا. نبی سے اسلام دے غلبے واسطے تقویت واسطے منگے. پیچھے عمر جلے آئے وہ اسلام دی مخالفت کرن لگ گئے. نبی سے اسلام دی ترقی واسطے عمر منگ دے، عمر جلے آندے پیچھے بدعت کرن لگ گئے. حیران ہو یہ شوخی آئی تمہیں کہاں سے. اللہ دا بندہ پہلے نبی دی دعا کو سمجھ، سونے نبی دی تعلیم کو سمجھ، سونے نبی دی تربیت کو سمجھ، حضرت نبی دے تزکیے کو سمجھ. ان کے بعد حضرت عمر دا مقام سمجھ. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر